السلام علیکم معزز ناظرین، آپ کی خدمت میں لیاقت راجہ کا سلام دی۔ آج ہم جس پہ گفتگو کریں گے وہ معاملہ بڑا سیریس ہے اور بڑا اہم معاملہ ہے۔ وہ یہ ہے کہ کسی بھی ادارے میں اگر ادارے کے اندر سے فرد اپنی کارروائی نہ کریں تو یہ ممکن نہیں کہ وہ کارروائی جو ہے وہ کامیاب ہو سکے۔ 9 مئی کو جو ہوا وہ کوئی عام حادثہ نہیں تھا، کوئی ایسا ثانیہ نہیں تھا جس کی پلاننگ نہ کی گئی ہو، اور اس کی پلاننگ بقول عمران خان صاحب کہ میرے پاس بہت سے آپشن ہیں، اگر مجھے ایسا کیا گیا تو ایسا ہو جائے گا۔ ان کو سب پتہ تھا، علم تھا ان کو۔ اور اس میں فوج کے کچھ حاضر سروس اور کچھ ریٹائرڈ جنرل جو ہیں وہ شامل تھے، اور انہوں نے، چونکہ جو ایک کمانڈر ہوتا ہے کسی بھی فوج میں، کسی بھی چھاونی کا جو کمانڈر ہوتا ہے، اس کے نیچے ایک بہت بڑی تعداد جو ہے اس کے انڈر کام کرتی ہے۔ اور ہوا ایسے ہی کہ ان لوگوں نے جو پلاننگ کی ہوئی تھی اس کے تحت پھر 9 مئی کو انہوں نے ٹارگٹ دیے ہوئے تھے کہ اس ٹارگٹ پہ یہاں 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 یہ سب کچھ جانا ہے، اور ویسے ہی ہوا۔ ایک افسوسناک پہلو ہے کہ حاضر سروس اور کچھ ریٹائرڈ جنرلز جو تھے وہ اس میں شامل تھے۔ انہوں نے پلاننگ کی ہوئی تھی آلریڈی، اور اس پلاننگ کا علم عمران خان صاحب کو تھا کہ اگر ایسا ہوا تو ایسا ہو جائے گا۔ یہ نارمل ہے، یہ آپ نے سنا ٹی وی ریڈیو ہر جگہ پہ آپ کو یہ صدا جو ہے وہ سنائی دی، اسپیشل سوشل میڈیا پہ تو یہ بہت عام تھا۔ اور جو باخبر ذرائع ہیں جن کی وساطت سے یہ خبر دے رہا ہوں وہ یہ تھا کہ اس کی جنرل فیض حمید، جنرل زیر عباس، جنرل شجاع پاشا اس میں مین کردار تھا، اور وہ چونکہ فوج کے ایک اعلیٰ عہدے پہ فائز رہے ہیں، انہوں نے پوری پاکستانی فوج کو کمانڈ کیا ہوا تھا، ان کے نیچے ہزاروں فوجی جو ہے وہ کام کرتے تھے، ہزاروں سینئر جونیئر آفیسر جو تھے ان کے ساتھ کام کرتے تھے۔ چونکہ 9 مئی کے اگر واقعہ کو دیکھیں تو اگر کسی ایک جگہ یہ واقعہ ہوتا، یہ ثانیہ ہوتا، تو پھر تو کہا جاتا تھا کہ موبز ہیں جی، انہوں نے حملہ کر دیا۔ مگر جتنے بھی ٹارگٹ کیے گئے وہ آپ کے سامنے ہیں، آپ نے دیکھا، سب دوست احباب نے دیکھا، پوری پاکستان نے دیکھا، پوری دنیا نے دیکھا کہ وہ صرف عالمی تنصیبات پہ حملہ آور ہوئے، اور ان کے حملہ کرنے کا جو انداز تھا، اور پھر مراد سعید کی ایک ویڈیو سامنے آ چکی جس میں یہ کہا گیا تھا کہ آپ کو ٹارگٹ بتا دیے گئے ہیں کہ کون کون سے ٹارگٹ ہیں، کہاں کہاں آپ نے جانا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی پلاننگ تھی، اور پلاننگ بڑے عرصے سے چل رہی تھی۔ میں نے 3 نام دیے ہیں جو سابقہ ہیں، چونکہ انہوں نے ہی عمران خان صاحب کو یہاں تک لانے میں بڑا اہم کردار ادا کیا۔ چوتھے جو باخبر ذرائع بتاتے ہیں وہ جنرل اظہر عباس صاحب، لیفٹیننٹ جنرل، اور جو آرمی چیف کی دوڑ میں بھی شامل تھے، مگر کچھ نام جو ہے وہ دیے نہ جا سکے، شاید ان کا نام مس ہو گیا یا انہیں ہٹا دیا گیا، یا فوج بہتر جانتی ہے کہ کس کو کہاں سیٹل کرنا۔ اور پھر یہ ہوا کہ یہ پلاننگ جو اپنے انجام کو انہوں نے پہنچانی تھی وہ تھا 9 مئی، جب جنرل عاصم منیر صاحب جو تھے وہ قطر کے دورے پہ تھے، اور انہوں نے وہ دن مقرر کیا کہ اس دن یہ سارا حادثہ ہوگا، ہم قبضہ کر لیں گے۔ جنرل عاصم منیر کو قائد کہہ دیا جائے گا جی کہ آپ جو ہے وہ ریزائن کریں یا واپس نہ آئیں۔ یہ بڑی چیزیں اب کھل کے سامنے آ رہی ہیں، ذرائع بتاتے ہیں۔ اور یہ جو سارا کچھ ہوا تو اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ آپ کے سامنے سلمان غنی صاحب ہیں، جنہوں نے خود دروازے کھلوائے اور بلایا گیا، حالانکہ ان کے انڈر پوری کمانڈ تھی، جس کے وہ کمانڈر تھے، پوری ایک فوج تھی، مگر انہوں نے ان کو کہہ دیا آپ آرام کریں، میں سنبھال لوں گا۔ تو کیا یہ ان کو فرض نہیں بنتا تھا کہ اتنا اہم ثانیہ ہونے جا رہا ہے اور وہ خاموشی سے کہہ رہے ہیں جی میں خود، چونکہ وہ خود اس سازش میں شریک تھے۔ اور اب
فوج نے جب جنرل عاصم منیر واپس آ کے جنرل سید شمشاد صاحب نے وہ سارا کچھ سنبھال لیا، تو بہت سے لوگ اب یہ پوچھ رہے ہیں کہ جی کارروائی کب ہوگی؟ دیکھیے یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ آسان ٹارگٹ نہیں ہے، اٹ ول ٹیک اے ٹائم۔ اور ٹائم کی یہ ہے کہ آپ اگر دیکھیں اس کو تو آپ کی سمجھ میں آتا، ہر پاکستانی باشعور پاکستانی وہ اس بات کو سمجھتا ہے کہ یہ کس طرح پلاننگ تیار کی گئی، اور پلاننگ میں کیا کیا شامل تھا، اور اس شامل ہونے کے بعد یہی تھا کہ فوج میں بغاوت ہو جائے اور ہم قبضہ کر لیں گے، اور اس کے بعد ریڈیو پاکستان اور دیگر جو ادارے ہیں ان پہ قبضہ ہو جائے گا اور فوج بے بس ہو جائے گی، جو کہ وہ عوام جو ہے وہ باہر نکل آئے گی۔ کیونکہ کہا جاتا تھا کہ ترکی جیسا جو ہے ماڈل، تو وہ بھی اسی کی طرح ہے کہ عوام کو باہر نکالا جائے، اور نکلے ہیں لوگ، اسی میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اور جب دو جنرلز کی بیویاں گرفتار ہو چکی ہیں، وہ خود اس میں شامل تھیں، اور آپ خود جانیے کہ اگر وہ شامل تھیں تو کیا ان کے ہسبینڈ نہیں تھے کہ جنہوں نے کمانڈ کی ہوئی تھی؟ اور یہ بھی باخبر ذرائع بتاتے ہیں کہ ان کا جو کورٹ مارشل ہونا ہے اس میں جو فائلیں ہیں، جو کام ہے، وہ جاتا ہے جی جنرل کوارٹر ماسٹر کے پاس، لیفٹیننٹ جنرل ہے میرے خیال وہ بھی۔ اور کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو ہے کہ وہ اس کارروائی پر عمل درآمد نہیں کروا رہے۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ قانونی ہچک ہو جو فوج میں ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ پھر ہوگا تو کچھ نہ کچھ ہے جو ابھی بھی جو ہے وہ سہولت کاری ہو رہی ہے، یا سہولت کار موجود ہیں جو اس پروسیس کو ڈیلے کر رہے ہیں۔ ڈیلے کرنے کا مقصد یہی ہے کہ اس پہ جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا آہستہ آہستہ کام نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اسے روک دینا چاہیے۔ یہ میرا خیال ہے، میرا ذاتی جو میں دیکھتا ہوں، تو چاہیے تو یہ تھا کہ اس کو جو ہے ایک حتمی فیصلہ ہو، اور لازمی بات ہے یہ جو فوج فیصلہ کرے گی اس میں تو سویلین کا کوئی حق بنتا بھی نہیں، اور ہے بھی نہیں کہ ان کے پاس کوئی جواز نہیں ہے کہ وہ پوچھیں۔ ہاں یہ ہوگا کہ اگر کسی کو سزا ہوگی تو اس کو پھر بتایا جائے گا، لوگوں تک یہ خبر پہنچ جائے گی، باخبر ذرائع بتا دیں گے کہ کس کس کو کیا سزا ہوئی۔ کورٹ مارشل میں جو ہوتا ہے ان کا ایک سرکار اپنا کام ہے، وہ کریں گے انشاءاللہ۔ اور دوسری بات یہ ہے جی کہ اب بھی عمران خان صاحب کو یہ بتایا جا رہا ہے جی کہ تسی صبر کرو، کچھ نہیں ہوتا۔ تو یہ چیزیں بڑی ہیں، میں چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ عدلیہ اور عظمیٰ میں بھی جو ہیں وہ سہولت کار بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ہر قسم کی سہولت دینے کے لیے تیار ہیں۔ اور جب یہ ایسی بات ہو پھر تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی کہاں کہیں کسی نہ کسی جگہ کو لڑیاں جڑ گئی ہیں، اور وہ کانٹے جڑتے ہیں جب، تو پھر کچھ نہ کچھ تاریں جڑتی ہیں۔ اب یہ لائن کب کٹ ہوگی، یہ جنرل عاصم منیر اور اس کے جو ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، ڈی جی آئی یا ایس آئی جنرل ندیم انجم، جنرل سید شمشاد اور جو دیگر اعلیٰ عہدیدار ہیں، وہ قانونی پیچیدگیوں کو بہتر سمجھتے ہیں اور کارروائی کریں گے، اور انشاءاللہ یہ لوگ کیفر کردار تک ضرور پہنچیں گے۔ اور میری دعا ہے کہ اللہ پاک جو وہ لوگ تھے، اور پھر یہ بات کہی جاتی ہے جی کہ سویلین کا کورٹ مارشل نہیں کیوں نہیں ہو سکتا؟ جب وہ سویلین آرمی پہ حملہ آور ہوں تو کیا کوئی قانون نہیں ہے؟ ہوگا انشاءاللہ ضرور ہوگا۔ اور یہ افواہیں ہیومن رائٹس کی دوسری تیسری، میں نے پہلے بھی ویلاگ میں بتایا تھا کہ یہ لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح اس کو ڈیلے کیا جائے، مگر ڈیلے ہی نہیں ہوگا۔ ہاں دیر ہے، اندھیر نہیں ہے، اور فوج اپنی کارروائی قانون کے مطابق کرے گی، اور ہونی بھی چاہیے۔ اور جن دو ریٹائرڈ جنرلز کی بیویاں بھی گرفتار ہوئی ہیں، پھر کچھ اور لوگ بھی ہیں، ابھی بھی بہت سے لوگ میں کہہ رہا ہوں، میڈیا کے ہمارے دوست جو بیٹھے ہیں وہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ بہت سے لوگ جو جیو فینسنگ میں ابھی نہیں آ رہے، اور جن کی تلاش بھی جاری ہے۔ آپ کے سامنے مراد سعید نہیں ہے، یا اپنا اماد اظہر نہیں ہے، اور دوسرے لوگ جو ہیں شامل نہیں ہیں، وہ کہیں چھپے ہوئے ہیں، مگر کب تک؟ پاکستان میں ہی ہے نا، پاکستان سے ملک چھوڑ کے تو نہیں گئے۔ ہاں اگر کئی بار چلے گئے ہیں تو وہ انہیں بھی لایا جا سکے گا، مگر اٹ ول ٹیک اے ٹائم۔ باقی کہنے کی بات یہ ہے کہ افواہوں کا ایک منبع جو ہے وہ یورپ کی طرف ہے، جہاں لوگ پس پردہ بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ سامنے ہیں، جیسے صابر شاکر ہے، جیسے راجہ عادل جیسے لوگ بگوڑے لوگ ہیں، وہ سامنے ہیں آپ کے نا، مگر کچھ لوگ ایسے ہیں جو پس پردہ ہیں، شاید وہ پاکستانی بھی نہیں ہیں، وہ پاکستانی نژاد بھی نہیں ہیں، وہ لوگ ہیں جو ماسٹر مائنڈ تھے، جو پیچھے بیٹھ کے یہ ساری کارروائی کو جو ہے وہ پایہ تکمیل تک پہنچانا چاہتے تھے، مگر نہیں ہوگا۔
پاکستانی فوج نے اپنا کردار ادا کرنا ہے اور پاکستان قوم کی لاج رکھنی ہے۔ بہت شکریہ، نیکسٹ ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔